میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج ذی الحج کی 19 تاریخ ہے۔ گزشتہ کل 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا ذکر کیا ہے۔ بیعت رضوان آپ جانتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، وہ بیعت جو صحابہ اکرام نے ایک ببول کے درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اب اس کا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر مدینہ سے مکہ کی طرف 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ حج کے ارادہ سے، عمرہ کے ارادہ سے نکلتے ہیں، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کو روکنے کے لیے کفار بڑی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں، جو کہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو حج اور عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس لیے خدشہ ہے کہ وہاں مکہ کے اندر جنگ ہو، قتال ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر، جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، اس مقام پر پڑاؤ ڈالا اور 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ وہیں پر خیمہ زن ہو گئے، اور اپنا ایک سفیر، اپنا ایک قاصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں بھیجا، کفار مکہ کے پاس۔ اس وقت سرداران مکہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، جو سب سے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سوچا کہ ان کو بھیجا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے سے بہتر ایک شخص موجود ہے، اگر اس کو بھیجا جائے تو وہ مناسب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ غرض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد اور سفیر بنا کر بھیج دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ میں جا کر سرداران مکہ سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرے کا ہے، اس وقت ہم کسی قتال اور جنگ کی غرض سے نہیں آئے۔ اگر آپ ہمیں کچھ نہ کہیں تو ہم بھی آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ ہمارا کوئی نقصان نہ کریں، ہم بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، ہم صرف طواف کر کے واپس چلے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد صرف اور صرف عمرہ ہے، جہاد اور قتال ایسا ہرگز، جنگ کا مقصد ہرگز نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات چیت کر رہے ہیں، ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، تو ابو سفیان نے خود پیشکش کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تو مکہ میں آئے ہوئے ہیں اور آپ کو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ آئے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے جائیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو طواف سے روک دیے گئے ہیں اور عثمان مزے سے طواف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر ان کو غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دنوں کے لیے روک لیا، قید کر لیا، محاصرہ کر لیا، اپنے ہاں ٹھہرا لیا، اور یہ جو ان کا روکنا تھا، اس کی غلط خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یوں پہنچی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی یہ خبر پہنچی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا. صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جو جنگ کے ارادہ سے نہیں آئے تھے، وہ نبی جو قتال کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی کے خون کے بدلہ کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں. اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے. اسی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، اور صحابہ کرام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر دنیا میں رہتی دنیا تک بھیج دیا. جو اس کی تلاوت کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ کا ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی ذات اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کا خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہاں 1400 صحابہ اکرام حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اسی بیعت کو بیعت شجرہ، بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بیعت کو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اسی بیعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیعت کی، اور ان کا ارادہ بھی نیک تھا، اور ان کو میں اس کا اجر بھی عطا کروں گا. فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کے لیے میں ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ ان کو ان قریب ایک علاقے کی یعنی فتح مکہ کی خوشخبری دیتا ہوں. ان کے لیے ایک فتح کی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام سے بھی نوازا ان کو. تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام کم نہیں ہے کہ 1400 صحابہ اکرام اس بات پر ایگری ہو گئے، راضی ہو گئے کہ جب تک ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے. اور اس پر بیعت کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیعت کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. 1400 صحابہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ کر صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ یہ عثمان کی طرف سے میں خود بیعت کر رہا ہوں کہ اگر عثمان اس بیعت میں موجود ہوتے جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے ان کی رضا کے ساتھ کر دیا ہے، جس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے، اس اعزاز کو پا لیتے. لیکن وہ موجود نہیں ہے، اس لیے میں ان کی طرف سے خود اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں. غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا. شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ کل کلا ایسے لوگ بھی دنیا میں آئیں گے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کریں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کی خلافت کے خلاف بکواس کریں گے، آپ پر الٹے سیدھے الزام لگائیں گے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے دیا کہ اسی ہاتھ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت اور کتابت کی ہے. اسی ہاتھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تیسرے خلیفہ نے وحی کی کتابت کی ہے. اور اس ہاتھ کو ایسا کہنے والے لوگوں کا انجام پھر یقیناً برا ہی ہو سکتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں اس کو کوئی برا بھلا کہے تو وہ بدبخت ہی ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر یا کسی اور موقع پر احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں اور حضرت عثمان بھی. پہاڑ نے جنبش کی
حرکت کی، احد پہاڑ نے حرکت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو روک کر فرمایا کہ اے احد حرکت نہ کر، تجھے پتہ نہیں ہے تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشخبری بھی دی۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جو کہ مجلس کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے یہ ان فطروں کے دور میں حق پر ہوگا اور جنتی ہوگا۔ تو ایک صحابی عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس غالباً، وہ اٹھ کر لپکے اور دوڑے ان کے پیچھے اور جا کر ان کو پکڑا، روکا اور ان کے چہرے سے پردہ ہٹایا، اٹھایا، کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ان کو صرف وہیں پر روکا نہیں، ان کو سامنے لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ مبارک کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق پر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حق پر ہوں گے اور جنتی ہوں گے۔ تو مسلمانوں کے یہ تیسرے خلیفہ جن کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا 18 ذی الحج کو، جبکہ مدینہ کے اندر اکثر مسلمان حج کی غرض سے مکہ میں گئے ہوئے تھے، مدینہ میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، چند ایک تھے۔ یہ جو باغی تھے انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے، یہ پہلے میں واقعہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ الزامات کیا تھے، ان کا موقف کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا تھا، یہ ساری باتیں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا، صحابہ اکرام نے جب ان سے عرض کی یا اے امیر المومنین کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم ان کے ساتھ جنگ کریں، قتال کریں، باغیوں کے ساتھ ان کو مدینہ سے بھگائیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے مدینہ کے اندر خون نہیں گرانا چاہتا، خون آلود نہیں کرنا چاہتا مدینہ کو، اور باغیوں کا یہ گروہ جس کا سردار، جس کا سرغنہ عبداللہ بن سبا جو کہ یہودی تھا، اور یہی عبداللہ بن سبا ہے جس نے شیعت کی بنیاد رکھی ہے، جس سے یہ شیعہ مذہب چلا ہے، جو کہ صحابہ اکرام کے خلاف بکواس کرتا ہے، صحابہ اکرام کی، خلفائے راشدین کی توہین کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق اس کو ثواب سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ بدبخت عبداللہ بن سبا یہودی تھا جو کہ بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، اس نے ان سارے گروہ کو تیار کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے رکھے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا رکھا ہے، اور سرکاری جو چراگاہ ہے اس کو خاص کر دیا ہے اونٹوں کے چرنے کے لیے، اور اس طرح کے الزامات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری باتوں کا جوابات اپنے خطبات میں دے چکے تھے، مگر اس کے باوجود ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہوں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سن چکے تھے کہ ایک موقع آئے گا کہ اے عثمان تجھے جو قمیض پہنائی جائے گی لوگ اس کو اتارنے کا مطالبہ کریں گے، مگر آپ نے اس کو اتارنا نہیں ہے، اگر آپ نے اس کو اتار دیا تو آپ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکو گے، اور اس سے مراد وہ خلافت کی قمیض تھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام تھا، اس لیے آپ اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ میں استعفیٰ دے دوں یا خلافت کو چھوڑ دوں، اور اس بات پر بھی راضی نہ ہوئے کہ میں خود جو ہے نا ان کے ساتھ قتال کروں، جنگ کروں، مدینہ کی سرزمین میں میری وجہ سے خون گرے، قتال ہو، جنگ ہو، یہ میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو ترجیح دی، اپنی شہادت کو ترجیح دی، اپنے آپ کو
ذبح کروانے کے لیے پیش کر دیا، لیکن مدینے کے احترام میں، مدینہ کے مقدس جگہ پر خون گرنے کو گوارا نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ انہیں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے داماد کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اور پھر عام داماد نہیں، نبی کے داماد ہیں، اور پھر صرف نبی کے داماد نہیں، امام الانبیاء کے داماد ہیں، اور پھر امام الانبیاء کے ہی داماد نہیں، امام الانبیاء کے دوہرے داماد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، یک کے بعد دیگرے، ایک کے وفات پا جانے کے بعد۔ اور یہ اعزاز حافظ ابن کثیر نے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی شخص کے نکاح میں ہوں۔ یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے قصے بڑے مشہور ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا اور 300 اونٹوں کا قافلہ جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ مدینہ میں پہنچتا ہے۔ تاجر لپکتے ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے، مہنگے داموں میں ہم اس قافلے سے جو ہے نا اس قافلے سے خرید لیتے ہیں اور مہنگے داموں میں بیچتے ہیں کہ غلے کو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں تو سودا کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، جو دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 دیتے ہیں، مجھے ایسا نفع مل رہا ہے تو میں تمہارے ہاتھوں کیوں بیچوں اس کو۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ ذات العشرہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 سے زیادہ مال لشکر کا دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے مال کو، وہ درہم جو دینار تھے ان کو اچھال رہے تھے ہوا میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ ہمارے محسنین ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی بتانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو اس کا پرچار کرنا چاہیے کہ ہمارے محسنین کیسے تھے، ان کی سیرت کیسی تھی، انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ اگر ہم صحابہ کرام کے واقعات اپنے بچوں کو بتائیں گے تو ان کے اندر بھی جذبہ ایمانی پیدا ہوگا، ان کا ایمان اور ولولہ بھی بڑھے گا، ان کے اندر بھی ایمانی جرأت اور جوش اور جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام پر، دین پر استقامت ہونی چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، ہر حال میں اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دینی چاہیے۔ تو اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ شہادت کا واقعہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا